مولانا سینٹ الیکشن سے پہلے اپنا ریٹ بڑھوانے جا رہے ہیں، تو اسی لیے جو ہے انہوں نے یہ والا انکار کیا ہے، تو کیا کہتی ہیں کہ یہ والا انکار آخری چھکا ہے ان کی جانب سے؟ یہ آپ نے کہا ہے۔ ساتھ میں دیگر اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ مل کر ایک گرینڈ اپوزیشن اتحاد کا جو ہے اعلان کیا تھا، مگر جماعت اسلامی کی جانب سے اور جمعیت علماء اسلام کی جانب سے جو کل سٹیٹمنٹ آئی ہے، انہوں نے اپنا نیا اتحاد بنا لیا۔ اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف اپنے احتجاج کو کس طرح لے کے چلے گی؟ زرتاج گل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میم بتائیے گا، ایک نیا موڑ آیا ہے سامنے، ایک جو اپوزیشن اتحاد بننے جا رہا تھا وہ بننے سے پہلے ہی ٹوٹ گیا ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ نہیں دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف کے پاس سب سے بڑا ووٹر ہے، سب سے بڑا ووٹ بینک ہے، اسٹریٹ پاور ہے، اور اگر پاکستان کے اندر سب سے سڑکوں پہ کوئی کسی کو لے کر آ سکتا ہے وہ تو عمران خان ہے، وہ ہماری پارٹی ہے۔ اور یہ ہم نے ثابت بھی کیا کہ جب بھی خان صاحب نے کال کی، اور ہمیں کوئی پلیٹ میں رکھ کے کال نہیں ہوتی ہے، آپ سب کو پتہ ہے کہ ہمارے گھروں پہ کریک ڈاؤن شروع ہو جاتے ہیں، FIR شروع ہو جاتی ہے، ہمارے لوگوں کو اٹھانا شروع کر دیتے ہیں، تو مشکل حالات میں بھی سب سے زیادہ اگر کوئی بار اسٹریٹ پاور لے کر آ سکتا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے، پہلا۔ دوسرا دیکھیے، پاکستان تحریک انصاف کا فرض ہے اور یہ ہمیشہ رہے گا کہ ہم رول آف لا کے لیے، سیران کے لیے، پاکستان میں جو جوڈیشری کو اس وقت انڈرمائن کیا ہوا ہے، جس طرح ججز، ابھی بھی کل میرا خیال میں وہ جج نے کہا کہ ان کا پورا کمرہ ہی جو ہے وہ سپریم کورٹ میں بند تھا، تو ان کے بیڈ رومز تک کی ویڈیو کی انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل میں انہوں نے چیف جسٹس صاحب کو لکھا تھا، شکایت کی تھی۔ اسی طریقے سے اگر فنڈامنٹل رائٹس کے لحاظ سے دیکھ لیں تو ہر جگہ پہ جو ہے وہ پاکستان کے اندر فنڈامنٹل رائٹس سسپینڈ ہے، تو وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف، یہ جو 26 نومبر کو نہایت سیاسی کارکنان کو گولی ماری گئی تھی، تو اس ایجنڈے کے اوپر پاکستان کے لیے، رول آف لا کے لیے، سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کے لیے، انصاف کے لیے، حق کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے، تو پاکستان تحریک انصاف ہمیشہ ہی یہ ایکسرسائز کرتی رہے گی کہ تمام پولیٹیکل پارٹیوں کے ساتھ ہم بیٹھیں۔ لیکن جسٹ ریممبر دیٹ، جب آپ کسی کے ساتھ کسی ایجنڈے کے اوپر بیٹھتے ہیں اور ایگری کرتے ہیں یا ڈس ایگری کرتے ہیں، تو ظاہری بات اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی پولیٹیکل پارٹیز کو اپنا رائٹ نہیں ہے کہ وہ کسی اور کے ساتھ بیٹھیں، ہم نہیں روک سکتے ہیں۔ ظاہری بات ہے جب ہم مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بیٹھتے ہیں یا مینگل صاحب کے ساتھ بیٹھتے ہیں یا چکزئی صاحب کے ساتھ بیٹھتے ہیں یا کسی اور کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں، ان کے اپنے بھی پولیٹیکل ان کے ایک وہ کیا کہتے ہیں کہ ان کے دائرہ اختیار ہوتا ہے جس کو ہم چیلنج نہیں کر سکتے۔ لیکن البتہ جو میں کہہ رہی ہوں کہ کارکنان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، جس میں فنڈامنٹل رائٹ سسپینڈ ہے، جو اس وقت آئین کی حالت ہے، جس طرح پارلیمنٹ یرغمال ہے، جس طرح اس وقت ملک یرغمال ہے، ہم ان سب کے لیے، پاکستان کے لوگوں کے لیے، ہم تمام پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور اپروچ کرتے رہیں گے۔ لیکن اس پہ میرا خیال ہے کوئی موجودہ صورتحال اگر ہم دیکھیں تو پی ٹی آئی کو مولانا کی ضرورت ہے یا مولانا کو پی ٹی آئی کی ضرورت ہے؟ دیکھیے، میں آپ کو بات بتاؤں، ویسے تو معاملہ تو پاکستان کا ہے، پاکستان کے معاملے پہ کیا ہم نے کسی کے بارے میں بات کرنی ہے، پاکستان کا معاملہ ہے۔ لیکن میرے خیال ہے، میں نے تو آپ کو پہلی یہ بات آن ریکارڈ آپ کو بتا دی ہے کہ اگر باہر لوگوں کو لے کر آنا ہے، اگر پیسفل احتجاج کرنا ہے، اگر اسٹریٹ پاور شو کرنی، جلد سے جلوس نکالنے، ریلی نکالنے، الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس بہت ووٹر سپورٹر، بہت گراؤنڈ پہ ہمارے پاس لوگ موجود ہیں۔ لیکن اچھی بات ہے کہ اسد کیسر صاحب ہو گئے، صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہو گئے، یا اپوزیشن لیڈر صاحب ہو گئے، چکزئی صاحب ہو گئے، مینگل صاحب ہو گئے، مولانا فضل الرحمان صاحب ہو گئے، یا جماعت اسلامی، میرے خیال میں اگر تمام پولیٹیکل پارٹیز پاکستان کی بہتری کے لیے بیٹھے تو ہم اس کے اوپر تو وہ نہیں ہونا پی ٹی آئی کہنے لگ گئی ہے کہ مولانا سینٹ الیکشن سے پہلے اپنا ریٹ بڑھوانے جا رہے ہیں، تو اسی لیے جو ہے انہوں نے یہ والا انکار کیا ہے، تو کیا کہتی ہیں کہ یہ والا انکار آخری چھکا ہے ان کی جانب سے؟ یہ آپ نے کہا، میں نے نہیں کہا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔